مطلق جل جلالہ دی پاک بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے، نفس و شیطان دے شرطوں دائمی پناہ عطا فرمائے۔ ارباب فکر و دانش نہایت ہی ذی وقار سامعین محتشم، اللہ رب العالمین دی ذات پاک دا کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ اس وحدہ لا شریک مولا نے جمعۃ المبارک دی عظیم گھڑیاں دے اندر سانو اپنے پاک گھر دی حاضری دی سعادت نصیب فرمائی۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان جس موضوع تے چند معروضات جناب دے گوش گزار کراں گا، اس دا عنوان ہے خلیفہ بلا فاصل قوم۔ دعائی خلق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین حق بولنے، حق تے عمل کرنے اور سانو سارے انو حق تے ہی مرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، خلیفہ جانشین رسول نو آکھیا جاندہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو بعد جس نو حکومت، امارت، سلطنت ملی وہ جانشین رسول ہے۔ امامت اور خلافت دونوں ایک چیز ہیں، انہاں کوئی فرق نہیں، اور خلیفہ اور امام اہل سنت دے نظریے دے مطابق منصوص من اللہ نہیں ہوندا، نہ معصوم ہوندا ہے۔ خلیفہ دا انتخاب مجلس شورا کر دی، اہل و حل عقد لوگ اپنی رائے دے نال خلیفہ منتخب کر دیں۔ اے اہل سنت و جماعت دا نظریہ ہے۔ دوسرا نظریہ ہے اہل تشیع دا۔ شیعہ دا عقیدہ یہ ہے کہ خلیفہ اور امام الگ الگ دو چیزیں۔ امام منصوص من اللہ ہوندا ہے، یعنی انہوں اللہ منتخب کردا ہے، اور معصوم ہوندا ہے جس طرح نبی رسول معصوم ہوندے ہیں۔ جی میں نبی رسول تو گناہ ممکن نہیں، امام تو بھی گناہ ممکن نہیں۔ تا کر کے ساڈے جاہل مولوی پنڈاں دے وہ اکثر دعا منگدے ختمہ دی محفلاں چ 12 امام تے 14 معصوم۔ ساڈے نزدیک کوئی 14 معصوم نہیں، ساڈے نزدیک 1.25 لاکھ نبی رسول معصوم ہیں۔ تیسرا شیعہ حضرات آکھدے ہیں جڑا امام دی امامت دا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اسے ہی نظریے دے تحت انہوں نے صحابہ کرام نو بھی نہیں چھڑیا، بلکہ خود امام الانبیاء بھی نعوذ باللہ انہوں نے فتوے دی ذات دے چاہ جاندے ہیں، اور نبیاں رسولاں نو بھی انہاں معافی نہیں دیتی اپنے اس من گھڑت عقیدے نو ثابت کرن واسطے۔ اہل سنت دے نزدیک خلیفہ بلا فاصل، بغیر کسی فاصلے تو نبی پاک تو بعد جس نو امامت اور خلافت ملی ہے اس ہستی دا نام صدیق اکبر ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت دے اشارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی احادیث طیبات چو مل دیں۔
انہاں اشاریاں دے تحت وصال مصطفیٰ تو بعد صحابہ کرام نے مشاورت دے نال اجماع کر کے جس ہستی دے ہاتھ تے بیعت خلافت کی تھی اس ہستی نو سیدنا صدیق اکبر آکھیا جاندہ ہے. اور خلیفہ اور امام میں اگے دس چکے ہیں ساڑھے نظریے دے مطابق معصوم نہیں. صحابہ کرام اہل بیت اولیاء اسی انہاں نو محفوظ مندے ہیں. اللہ انہاں نو گناہ تو محفوظ رکھدا ہے لیکن ممکن ہے انہاں تو خطا غلطی ہو سکتی. شیعہ دے نزدیک امام منصوص من اللہ ہوندہ ہے, اللہ دا منتخب کیتا ہوندہ ہے. ساڑھے نزدیک اللہ دا منتخب نہیں کیتا ہوندہ بلکہ انہوں مجلس شورا منتخب کر دی. دوسرا وادن امام معصوم ہوندہ ہے جی میں نبی رسول معصوم ہوندہ ہے, یہ بھی نظریہ انہوں دا غلط باطل ہے. تیسرا وادن کے امام دی امامت جی میں رسول دی رسالت نو مننا فرض ہے, امام دی امامت مننی فرض ہے, اور جیڑا امام دی امامت دا انکار کرے وہ کافر ہو جاندہ ہے. ساڑھے نزدیک کسے بھی امام دی امامت دا انکار کرنے والا کافر نہیں. اسی جڑے 12 امام ہیں نا ائمہ اہل بیت دے 12 امامہ نو اسی ائمہ طریقت مندے ہیں. کی مطلب جی میں حضور غوث پاک نو اسی امام الاولیاء مندے ہیں, اس طرح اولیاء دے امام مندے ہیں, نہ معصوم مندے ہیں نہ منصوص من اللہ مندے ہیں. او ائمہ طریقت ہیں, نیک بزرگ ہستی ہیں, انہاں دی بے ادبی نو اسی حرام سمجھنے ہیں. اگر کوئی بندہ انہاں امامہ دی امامت دا انکار کرے کہ میں نہیں مندا تے او گمراہ چھاڑ فاسق بھی نہیں بن سکتا. اگر وہ بے ادبی کرے گا تے حرام ہے, گناہ ہے. بزرگاں دی بے ادبی نہیں کیتی جاندی, انہاں دا ادب و احترام کیتا جاندہ ہے. یہ ہن 2 نظریے میں جناب دے سامنے رکھ دیتے ہیں. پہلے میں یہ ثابت کرن لگا کہ اس نظریے نو امامت دے نو انہاں لوگاں نے اتنا طول دیتا کہ اس من گھڑت نظریے نو ثابت کرن واسطے انہاں نے پہلا فتوی صحابہ کرام دلایا. ظاہر بات ہے سیدنا صدیق اکبر دے خلافت اجماع ہویا, سارے صحابہ نے انہاں دے ہاتھ بیعت کر کے انہاں نے اپنا امام خلیفہ منتخب کر لیا. شیعہ دن کے نبی پاک تو بعد امامت خلافت دا حق سی مولا علی دا. صحابہ کرام انہاں دا حق غصب کیتا ہے, کھویا ہے. لہذا اس کھومن دی وجہ تو نعوذ باللہ من ذالک سارے صحابی کافر ہو گئے. اے کوئی ہوائی گال نہیں. انہاں دی سب تو مستند ترین کتاب رجال کشی علامہ کشی دی, اے دے صفحہ نمبر 14 دے اتے اس نے اسے گل نو بیان کیتا ہے. ادا قال کان الناس اہل الردتی بعد النبی الا ثلاثہ فقلت ومن الثلاثہ فقال المقداد ابن اسود و ابو ذر غفاری و سلمان فارسی ثم عرف الناس بعد یسیر وقال هؤلاء الذین دارت علیہم مکرہن فبایع. آدھا نبی پاک دے وصال تو بعد 3 صحابیاں تو علاوہ کنیاں تو 3 صحابیاں تو علاوہ انہوں دا نام لکھے سو کیڑا کیڑا ابو ذر غفاری, حضرت سلمان فارسی تے مقداد بن اسود. انہاں 3 تو علاوہ نعوذ باللہ من ذالک دا سارے ہی مرتد ہو گئے. ہن انہاں 3 وچ مولا علی دا نام آیا ہے کیونکہ انہیں نو نہیں پتہ ہوندہ میں گل کی کرن لگا. اس بے وقوف نے سوچیا نہیں کہ یہ فتوہ جاندہ کیڑے کیڑے پاسے. ہن یہ 3 مسلمان ہیں, مولا علی بھی گئے کیونکہ بیعت تا انہاں بھی صدیق اکبر دی کیتی, حضرت امام حسن حسین بھی گئے, سیدہ خاتون جنت بھی گئیاں کیونکہ 3 صرف ہی ہے بچے. ہن مینوں یہ دسو جے اے صحابہ کرام نعوذ باللہ سارے ہی کافر ہو گئے تے آپا کتنے مسلمان ہیں؟ سانو دین کے نہ تو ملے ہیں, بولو سانو دین ملے ہے صحابہ تو, جنیاں احادیث روایات مل دیاں کہ نہ تو مل دیاں.
تو ظاہری بات ہے جدوں سانو دین ملیا انہاں تو وہ تو مسلمان کوئی نہیں سن، تو انہوں نے دین دیتا اسلام، یہ سچا کتوں سی؟ اس بے حیا نظریے نو ثابت کرن واسطے تمام صحابہ کرام دے اتے پانی پھیر دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی 23 سالہ محنت جڑی آپ نے فرمائی اور اپنے جان نثار تیار کیتے، صحابہ کون تھے جنہوں نے ایک حکم رسول پر کبھی میدان بدر میں، کبھی میدان احد میں، کبھی میدان خندق و خیبر میں اپنی گردنیں مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیں، جنہوں نے دین کو پھیلانے کے لیے ہمہ وقت تلواریں اپنے ہاتھ میں رکھیں اور مصطفیٰ کے دین کا پیغام دنیا کے چپے چپے تک پہنچا دیا، جن کی شان قرآن یہ بیان کر رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے نبی کے صحابہ کی یہ شان ہے، میں رب ان پر راضی ہوں، یہ مجھ پر راضی ہیں، جنہ دی شان قرآن بیان کر رہا ہے، جنہ تربیت مصطفیٰ دی بارگاہ وچوں لئی، تو جی وہی کافر نہیں تو پیٹن والے کافر ہون گے۔ اگلی گل یہ تو سی نا صحابہ کرام بھی انہاں امامت علی نو نہیں منیا جی وہ کافر ہو گئے، انہاں سدھا حضرت آدم نو ہاتھ پایا جا۔ اے میرے کول کتاب ہے حیات القلوب ملا باقر مجلسی دی، اے دے اس دے وچ اس نے حضرت آدم علیہ السلام دے بارے لکھیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت بسند معتبر حضرت صادق سے منقول ہے، یعنی نعوذ باللہ حضرت امام جعفر صادق کی گل کی تھی کہ حق تعالیٰ نے روز میثاق آدم پر ان کی ذریت کو پیش کیا، یعنی 12 امامہ دی امامت اللہ تعالیٰ آدم تے پیش کی تھی۔ حضرت رسول خدا امیر المومنین کے ساتھ ان کی طرف گزرے، حضرت فاطمہ ان کے پیچھے، امام حسن اور حسین ان کے پیچھے تھے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا اے آدم ہرگز ان کی طرف بنگاہ حسد نہ دیکھنا، یعنی وہ گزرے تے اللہ تعالیٰ کہ انہوں حسد نل نہیں دیکھنا، ورنہ تم کو اپنی جوار رحمت سے باہر کر دوں گا۔ جب خدا نے ان کو بہشت میں ساکن کیا، ان کے سامنے محمد و علی و فاطمہ حسن و حسین ظاہر ہوئے، انہوں نے ان بزرگواران پر حسد کی نگاہ کی۔ رب روکیا ہے پر بابا آدم رکیا، انہاں دے مطابق دی گل کر، انہاں دی کتاب دا حوالہ دینا، لعنت بھیجنے ایسے عقیدے تھے بندے آدھے نہ کلا ہے سارے ایک کو جے ہیں جی، وہ بھی کلمہ پڑھ دیں تو کیوں ایڈا سختی کر دے ہو، تے ہون کنڈے آئے کھڑے ہیں تے ویک کی قوم کو ویکھنا ہے بھی کہ نہ دے پکے پین، یہ ڈڈل قوم ہے، ڈڈل یہ قوم ہے ڈڈل، ساڑی بریلوی جڑی قوم ہے نا ڈڈل قوم ہے نا مراد، انہاں دیکھ نو سر تننا ہوندہ ہے، یہ نہیں ویکھنا بھی یہ گستاخ صحابی پکائیے، گستاخ نبی پکائیے، گستاخ ولی پکائیے، تو جڑا سنی ہے نا پکا سنی وہ بھکھا مر جاندہ ہے، یہ جو کتے دے کو کھاندہ نہیں، وہ آدھا میں دشمن رسول اور دشمن خدا صحابہ ان کے دشمنوں کے ساتھ وہ ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتا، ان کے گھر سے کھانا کب گوارا کرے گا وہ؟ یہ ڈڈل قوم نو کنڈے چاہی دیں، انہاں جناب آگ بجنا ہے کھان گے، لیکن ساڑھا کام میں 10 دینا، ساڑھے لوگ ٹٹھے کھوئے جاؤں بندے آدھن لائے ساڑھا ہوں تو ڈیڑھ روکیں گا، تو میں کہا میں نہیں روک دا، مرے لو مگرو مرو جدھر مرضی جاؤ، اپنا ایمان لے کے ہر بندے قبر جانا ہے، ساڑھا جڑا فرض ہے دسنا، اسی وہ دسنا ہے۔ ہن باپ آدم نے حسد دی نگاہ کی تھی جی، اس وقت ان کی محبت و ولایت آدم پر پیش ہوئی، اللہ تعالیٰ فرمایا انہاں نال محبت رکھ اور انہاں دی ولایت نو من، جس کو قبول کرنا مناسب تھا، مگر انہوں نے نہیں کیا۔ باب آدم نے 12 امامہ دی ولایت نو منیا نہیں، بقول انہاں دی، مگر انہوں نے نہیں کیا۔ بہشت نے ان پر پتیاں ان پر پھینکی، جب بارگاہ احدیت میں حسد سے توبہ کی اور ان بزرگواروں کی ولایت کا پورے طور پر اقرار کیا، تو بحق محمد و علی فاطمہ حسن حسین دعا کی تو حق تعالیٰ نے ان کو معاف کیا۔ یہ وہ کلمات ہیں جو آدم نے اپنے پروردگار کو اپنے پروردگار نے سکھائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے جنت چکڑ دیتا نہ منن نال، پھر انہوں نے توبہ کی تھی،
اے جڑی روایت بجی پھردی ہے نا ساڈے اج جاہل نات خون بھانڈ قسم دے تے جاہل خطیب جی پانچ تن پاک دے وسیلے نال باب آدم توبہ کو جھوٹ ہے من گھڑت روایت ہے. باب آدم دی توبہ پانچ تن دے وسیلے نال نہیں صرف محمد دے وسیلے نال قبول ہوئی ہے. کہ دے نال صرف امام الانبیاء دے وسیلے نال قبول ہوئی ہے. کوئی پانچ تن دا ذکر نہیں ہوتے. من گھڑت رافضیاں دی روایت ہے کیونکہ رافضیاں نے ہر اس شان دے اندر پانچ تن شامل کرن دی کوشش کی تھی جڑی شان امام الانبیاء دی سی. اور ساڈا عقیدہ ہے اگر امام حسن و حسین مولا علی فاطمۃ الزہرا صدیق اکبر فاروق اعظم جتنے صحابہ اور اہل بیت اگر انہوں بھی شان ملی ہے تو محمد دے قدمہ دی برکت نال ملی ہے. یہ عقیدہ ذہن رکھو. سنی بنو ڈبر گسنی نہ بنو. من گھڑت عقیدیاں دے اتے دین نہیں ٹکدا ہوندا. ساڈا دین قرآن حدیث اور اسلاف امت کے ساتھ ہے. اسا وہ نہیں آکھنا کان تے ہاتھ رکھ کے آواز آئی پتہ نہیں کدھروں آئی کہ دی آئی. سانو اس نال نہیں. سانو نہ آواز کوئی نہیں ہوندی. سانو یا اللہ دا قرآن ہوندا ہے یا محمد دا فرمان ہوندا ہے. تو صرف حضرت حضور علیہ السلام دے وسیلے نال مستدرک للحاکم دی جڑی صحیح روایت ہے وہ نبی پاک دی حضرت عمر تو کہ حضور دے وسیلے نال باب آدم نے دعا منگی اللہ قبول فرمائی اور انہاں نو مقام شان عطا فرمائی. لیکن انہاں جن رافضیاں نے وہ روایتاں گھڑ گھڑ کے جتھے جتھے نبی پاک دی شان سی نا وچ انہاں نو شامل کیتا. تو عزیزان گرامی ایسی باب آدم دی گل ایسے کتاب دے صفحہ نمبر 856 لکھیا ہے. حضرت یونس علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ آکھیا 12 امامہ دی امامت من. انہاں نہ منی. جدو انہاں نہ منی بابے حضرت یونس علیہ السلام نو اللہ نے مچھلی دے پیٹ وچ بند کر دیتا. اے بطور سزا نعوذ باللہ من ذالک. یعنی ویکھو امامت دا من گھڑت عقیدہ ثابت کرن واسطے کتھے کتھے جا ہاتھ پایا ہے نا. تو عزیزان گرامی یہ سارا نظریہ ہی من گھڑت ہے. جھوٹیاں روایتاں گھڑیاں گئیاں. نزہۃ القاری دے اندر علامہ شریف الحق امجدی رحمہ اللہ نے لکھیا ہے او دے مقدمے یہ بخاری شریف دی اردو شرح لکھی انہاں او دے مقدمے انہاں لکھیا کہ 3 لاکھ روایتاں رافضیاں نے گھڑیاں نے. کنیاں روایتاں 3 لاکھ روایتاں گھڑیاں اور کوئی امام جعفر صادق دی روایتاں نہیں. انہاں دی اپنی بکواس منسوب نال کر دیتی ہے امام مال کہ پاک ہستیاں منسوب کر دئیے. امام جعفر صادق ہاشا وکلا وہ پاک ہستی ہیں. وہ ایسی واحیات باتوں سے ان کا دامن پاک ہے. ان کا دامن پاک ہے. تو عزیزان گرامی اے تسی انہاں دا نظریہ امامت ان ثابت کرن واسطے انہاں کتھے کتھے جا ہاتھ پایا. پھر اگلی گل آدن جی خلافت اور امامت یہ اصول دین وچوں میں اصول دین وچوں اور مولا علی دا حق سی. ہن جدو اسی آنے کہ میاں دی دلیل دیو کیوں نماز روزہ حج زکات انہاں دا ذکر واضح قرآن ہے یا نہیں؟ واضح قرآن ہے. اگر امامت اصول دین وچ ہوندی تو کم از کم ایک جگہ تے تو رب آکھ دیندا کیونکہ جیڑی چیز دین دے اصول وچ ہوئے او دے واسطے دلیل بھی قطعی ہونی چاہی دی. اصول دین وچ ہوئے تے قرآن وچ دلیل دیو. دلیل قرآن وچ کوئی نہیں. استدلال کر دین اپنی من گھڑت مرضی نال استدلال کر لینا قرآن دی آیت تو. استدلال دی بات نہیں واضح دلیل دیو. جتھے رب آکھیا ہوئے اے محبوب تیرے تو بعد خلافت علی دا حق کے اے خلیفہ بن سی جڑا نہ من سی وہ کافر ہو جاسی. ایسی کوئی ایک آیت الحمد الف تو لے کے والناس دی سین تک پیش کر دیو اسی منن واسطے تیار. ہن دلیل کی ہے جی سورۃ المائدہ دی آیت پیش کر دین. اے تفسیر صافی ہے میرے کول محمد بن مرتضیٰ المعروف با ملا فیض کاشانی اہل تشیع تو بہت بڑا انہاں دا ایک مجتہد گزرے ہیں. ادا اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا جا چکا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں.
اگر آپ نے ایسا نہ کیا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا. اللہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. انہوں آیت تبلیغ آکھ دیں. اے نازل ہوئی ہے مدینہ شریف جدو صحابہ کرام تلواراں لے کے حضور علیہ السلام دا پہرا دیندے سن کہ کوئی کافر آپ نو نقصان نہ دے لگے. تمام مفسرین نے یہ لکھا ہے. جدو صحابہ کرام پہرا دیندے سن اللہ رب العالمین نے آیت اتاری فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. فرمایا میرے محبوب جو کچھ رب تواڈے تے نازل کیتا وے اینو لوکاں تک پہنچا دیو. اگر تساں تبلیغ نہ کیتی پورے دین دی پھر سمجھو تساں رسالت دا حق ادا نہیں کیتا. واللہ یعصمک من الناس، کسے کافر تو ڈرن دی لوڑ نہیں، میں رب تواڈی حفاظت کرن والا ہاں. ہن گل تو صرف دین دی سی اتنی. صحابہ کرام نو حضور نے حجرے دی چیک مبارک اٹھا کے فرمایا تلواراں رکھو. جدو آیت نازل ہوئی فرمایا جاؤ میری حفاظت میرا رب کرسی. ہوں انہاں کیا کہ انہاں کہا جی یہ آیت نازل ہوئی ہے خطبہ حجت الوداع دے موقع تے کہ واسطے. حالانکہ تفسیر منہج الصادقین شیعہ دی او دے وچ واضح لکھیا ہے انہاں دے مولوی وہ آدھا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے احکام شرعیہ کے لیے، شریعت دے جننے احکام ہیں سارے دی تبلیغ کر دیو. لیکن یہ آدھیں جی یہ نازل ہوئی ہے غدیر مقام حجت الوداع جدو مقام غدیر خم آیا ہے نا حضور علیہ السلام چلن جبرائیل آئے علی دی ولایت دا اعلان کر. انہاں کہا میں ڈرنا اپنی قوم تو ڈرنا. ایک مقام آیا پھر دوسرے مقام تے پھر جبرائیل آئے علی دی ولایت دا اعلان کر. انہاں کہا میں ڈرنا. تیسرا جدو مقام غدیر خم آیا ہے اوتھے آئے تے آکھیا جی علی دی ولایت دا اعلان کر تے یہ آیت لے کے آئے واللہ یعصمک من الناس. ہن اے دے وچ کیا توہین رسالت نہیں کہ جبرائیل آ کے آکھے تے نبی آکھے میں ڈرنا؟ کیا امام الانبیاء گل کر سکتے ہیں؟ بولو. حضرت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو ابتدا مکہ شریف تبلیغ شروع کی تھی نا تو لوگ کافر کٹھے ہو کے ابو طالب کل گئے کہ اپنے بھتیجے نو روک ساڈے خداواں نو برا آکھدا ہے نہیں تو اسی کوئی نقصان دے مانگے. ابو طالب نے حضور علیہ السلام نو آکھیا کہ تسی اپنی عبادت کرو انہاں دے خداواں نو برا نہ آکھو. تو نبی پاک نے فرمایا چاچا میرے ایک ہاتھ تے سورج دوے تے چاند رکھ دیو نا تے محمد حق آکھن تو باز نہیں آ سکتا. یہ تو یہ بھی مطلب واضح ہو گیا کہ جڑے بندے آتے ہیں جی کسے نو کچھ نہ آکھو تسی اپنا کرو. یہ گل نبی پاک نو بھی کیتی ہے بندے کسے نو اپنی عبادت کرو. لیکن نبی پاک کی فرمایا ایک ہاتھ تے سورج دوے تے چاند رکھ دیو محمد حق آکھن تو باز نہیں آ سکتا. تو عزیزان گرامی ہن اے اس روایت وچ توہین رسالت دا بھی پہلو ہے. با فرض محال اگر اساں مان لئی تہاڈی گل کہ جبرائیل 3 واری نازل ہوئے کہ مولا علی دی خلافت دا اعلان کرو. ہن سوال یہ ہے کہ جدوں یہ اللہ تعالیٰ دی طرفوں پیغام آ گیا کہ تانوں ڈرن دی لوڑ نہیں میں رب تہاڈی حفاظت کراں گا تساں اعلان کرو تے نبی پاک سیدھا سیدھا اعلان کر دے کہ لوگو میرے تو بعد خلیفہ علی ہو سی جڑا اینو منسی او دین وچ راسی جڑا نہ منسی او کافر ہو جاسی. انج اعلان کرنا چاہیدا سی. ہن انہاں کچھ ہون دے باوجود نبی پاک کے اعلان کیویں کیتا ہاتھ چوک کے آکھیا من کنت مولا فاز علی مولا جدا میں مولا او علی بھی مولا. ہن میں کہ جی ایتھے خلافت والی گل کیڑی کہ مولا دا معنی سردار ہے. میں کہ مولا لفظ متعدد معنی رکھدا ہے. مولا آقا نو بھی آکھ دین غلام نو بھی آکھ دین نوکر نو بھی آکھ دین یار نو بھی آکھ دین مولا دوست نو بھی آکھ دین مولا محبوب نو بھی آکھ دین. تے جے تہاڈا معنی لے لئیے آقا یا سردار کہ جدا میں آقا یا سردار ہاں او دا میرا علی بھی
سردار ہے تے نبی پاک تے نبیاں دے بھی سردار ہیں. بولو تو صحیح گل دی سمجھ آ رہی صاحب صاحب. نبی پاک نبیاں دے بھی کیا علی نبیاں دا سردار ہے؟ یہ تو سیدھا کفر بن جاسی. غیر نبی نو نبی تو بلند آکھنا یہ تو ویسے کفر ہے. جڈی وڈی مرضی شان مولا علی دی پر کسے نبی دے قدمہ دی خاک نو نہیں پہنچ سکتے. اچھا دوئی گال میں کہ جناب اگر اتھے تو اڈا مانا ہی لے لئیے مولا با مانا سردار تے اللہ تعالیٰ سورت تو تحریم دے اندر 28ویں پارے رب فرماندا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ فان اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. اللہ رب العالمین فرماندا ہے محبوبہ تینوں گھبراون دی لوڑ کیڑی. میں رب تیرا مولا میں رب تیرا مولا میرا جبرائیل تیرا مولا وے وصالح المؤمنین اے سارے مومن تیرے مولا نے. ہن اگر مولا دا مانا سردار ہے پھر ایتھے کی کرے گا؟ سارے مومن نبی دے سردار. نعوذ باللہ جبرائیل نبی دا سردار بن جاسی جدا سیدھا سیدھا کفر بندا پیا وے. مولا دا مانا ایتھے مددگار ہے. کی مطلب سونیا میں رب تیرا مددگار ہاں میرا جبرائیل تیرا مددگار ہے عمر رنگے مومن تیرے مددگار ہے. جی میں ایتھے مولا دا مانا سردار نہیں مددگار ہے. جڑا حدیث پاک ہے نا من کنت مولا ہو فعلی مولا اتھے مولا دا مانا محبوب ہے کہ جندہ میں محبوب ہاں او دا میرا علی بھی. تو مولا علی دی محبت ساڑھا ایمان ہے. جڑا علی دی محبت صحابہ اکرام واضح فرماندے نے کیا ساں اپنے دور وچ منافقاں نو دو طریقے نال پہچان دے ساں. ایک وہ جڑا نماز جان بوجھ کے چھڑ دیندا سی سانو پتہ لگ جاندا ہی منافق ہے. یا دوسرا جے دے دل وچ بغض علی ہوندا سی سانو پتہ لگ جاندا سی منافق ہے. اور حضور دی حدیث پاک ہے اے علی تیری محبت مومن کی پہچان ہے تیرا بغض منافقت کی علامت ہے. سجنوں محبت علی اساڑا ایمان ہے ذکر علی عبادت ہے اسا سنی سمجھنے ہاں. لیکن اتھے مولا بمانا محبوب ہے آقا اور سردار نہیں بن سکتا. کیوں؟ اے حدیث پاک دا سیاق و سباق ویکھو نبی پاک نے آکھیا کدوں میں البدایہ و نہایہ دے اندر ابن کثیر نے لکھیا ہے کہ کچھ بندیاں نے حضرت علی دی شکایت کی تھی حضور دی بارگاہ وچ. نبی پاک نے اپنا چہرہ پھیر لیا. انہوں دوسرے پاسوں آکی تھی حضور نے چہرہ پھیر لیا. تیسرے پاسوں چوتھے پاسوں آئے نبی پاک دا رنگ مبارک غضبناک لال ہو گیا. آپ نے فرمایا علی دی شکایت کر دیو تو انہوں پتہ نہیں من کنت مولا فاز علی ان مولا. جدہ میں محبوب ہوں دا میرا علی بھی محبوب ہے. کی مطلب ہے علی دی شکایت نہیں کر دے پہ تو سا میں رسول دی پہ کر دے ہو. اس حدیث دا سیاق و سباق یہ ہے اتھے کوئی امامت دا یا خلافت دا اشارہ نہیں. ہن اچھا اگو دلیل دیندنا دیں جی سانو کی یاد ہو یہ آیت جڑی ہے نا یہ غدیر خم دے موقع تے نازل ہی نہیں ہوئی. یہ اس تو پہلے باؤ ترسہ پہلے نازل ہو چکی سی. ہن آدھیں جی تواڈی تفسیر در منصور دے اندر بھی تے ہے. اے میرے کول در منصور ہے علامہ جلال الدین سیوطی نے یہ دے وچ لکھیا ہے کہ حضرت امام ابن مردوی نے ابن مسعود سے روایت نقل کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یوں پڑھتے تھے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی مولا المؤمنین کہ حضرت علی شیر خدا مومنوں کے مولا ہیں. آدھیں جی تواڈی تفسیر وچ بھی ہے. ہن اے جڑی ہے نا تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی نے یہ وچ روایات دے صحیح حسن ضعیف ہومن دا التزام نہیں کیتا. انہوں نے جیو جی روایت لبھی ہے انہوں نے یہ نقل کر کے انہوں دی حد بندی چھڑ دیتی ہے محدثین تھی کہ وہ انہوں ویکھن پرکھن جانچن جس روایت دا جو مقام ہے ان اس جگہ تے رکھ دے من. ہن اے روایت امام ابن مردوی تو
ابن مردوے آدھا ہے میں لئیے ابن مسعود تو ہن ابن مردوے 4 ہجری دا بندہ ہے کنی ہجری دا نبی پاک تو کنے 100 سال بعد تے ابن مسعود حضور دا صحابی ہے ویچ جیڑا گئے پہ ابن مردوے نے اگوں کس بندے تو لئی اونے اگوں کس تو لئی اونے اگوں کس تو لئی اے دی روایت دی میں نو 2-3 دن ہو گئے کم از کم کتاباں کھنگال ماریاں میں دی سند لبدا رہا میں نو اے دی سند پوری نہیں لبی اگر کسی شیعہ نو لب جاوے اے دی صحیح سند وکھا کے 20,000 نقد انعام لبے تو جیڑی روایت دی سند نہ سیر نہ پیر ان مان کی میں لئیے مان لے سو چوتھی صدی دا بندہ ہے آدھا میں لئیے ابن مسعود تو ابن مسعود اے تک کی میں پڑھے نے دی ملاقات کتے ہوئی یا وچلے راوی دے وے جدو وچ اتنا گیپ ہے انقطاع ہے منقطع روایت ہے تے منقطع روایت حجت دلیل بندی نہیں تو عزیزان گرامی اے تصیب بحث جیڑی وہ دلیل نہ دین دن حالانکہ حق تے بندہ سی کہ جدوں امامت انہاں دے نزدیک اصول دین وچوں میں تے او کم از کم قرآن دی کوئی آیت پیش کر دے یا چلو صحیح حدیث پیش کر دے جبکہ وہ صرف استدلال کر دیں احادیث تو استدلال کر دیں تو جی انج احادیث تو استدلال کرن لگ جائیے تو جزوی فضائل تک کئی صحابہ دے بارے موجود ہیں حضور نے فرمایا میری امت دا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے ہن کوئی بندہ اٹھے تو استدلال کرے جی امین حضور نے فرمایا سی ابو عبیدہ نو لہذا خلافت انہاں دی بن دی کیوں خلافت بھی امانت ہے ایویں نہیں یہ بھی امانت ہے تو لہذا انہوں نے دینی چاہیے سی صدیق اکبر نے این تک وہ استدلال کرنے سارے دین تے پانی پھردا ہے جزوی فضائل ہر صحابی دے بارے موجود ہیں لیکن فضیلت کلی جتے ساریاں فضیلتاں صحابہ دیاں جمع ہو جاون اس ہستی نو صدیق اکبر آکھدے ہن حضرت ابو بکر صدیق دی خلافت دے اشارے اللہ رب العالمین نے سورۃ نور دی آیت کریمہ دے اندر اعلان فرمایا رب کائنات فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون اللہ رب العالمین فرماندہ وعد اللہ میں رب وعدہ کرنا کہ نہ لوکا نہ آمنو جڑے ایمان لے آئے آمنو منکم وعملوا الصالحات جڑے ایمان لے آئے ایمان لے آمن تو بعد اونا عمل چنگے کیتے نیک عمل کیتے لیستخلفنہم فی الارض میں انہوں زمین تے خلافت عطا کرانگا کما استخلف الذین من قبلہم جی میں انہوں تو پہلے لوگاں نو خلافت عطا کیتی وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خوفہم امنا اور انہاں واسطے انہاں دے دین نو مضبوط کر دیاں گا جڑا انہاں واسطے میں پسند کیتا وے ضرور انہاں دے خوف نو میں امن دے اندر بدل دیواں گا اور سجنا قرآن دی آیت نے خلافت دا اعلان کر دیتا کہ میرے محبوبہ خلافت انہاں نو ملنی ہے جنہاں وچ 2 صفتاں موجود ہویاں کیڑیاں کیڑیاں ایک مضبوط ایمان دوسرا عمل صالح جنہاں وچ ہویا میں انہوں خلافت عطا کرانگا تے انہاں دے خوف نو امن دے اندر بدل دیوانگا جدوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مدینہ شریف آئے ہمیشہ تلواراں لٹکا کے رکھ دے سن تلواراں اپنے کول رکھنیاں اور کدی چین دی نیندر نہیں سن ستے یہ خوف ہوندہ سی کسے پاسوں کافر حملہ نہ کر دے وے اس خوف دے اندر زندگی گزار رہے سن مستدرک للحاکم دے اندر
اندر اے روایت جناب سے آیت دے تحت بیان کی دی گئی اور تمام مفسرین نے لکھیا وے جدوں اس خوف دے اندر صحابہ زندگی بسر کر رہے دن ایک صحابی عرض کیتا یا رسول اللہ کدی ساڈے تے او وقت بھی آئے گا کہ اسی امن دے نال زندگی گزاران گے سانو کوئی خوف نہیں ہوئے گا تلواراں سانو اتار کے رکھنیاں رکھ دے مانگے جدوں صحابی یہ گل کیتی ہے اللہ قرآن دی آیت نازل فرما دیتی فرمایا گھبراؤ نہ میں رب وعدہ کرنا وا تانوں ایمان خلافت دے مانگا ایمان تے عمل چنگے کرن والیاں نو اور تواڈے خوف نو امن دے وچ بدل دے مانگا امن دے وچ بدل دے مانگا حضرت عدی بن حاتم اے بخاری شریف میرے سامنے بھئی او پاک اندن کہ میں ایک دن حضور دی بارگاہ وچ بیٹھا نبی پاک دی بارگاہ دے اندر میں بیٹھا ایک شخص آیا انہیں بھوک دی شکایت کی تھی دوسرا شخص آیا انہیں ڈاکہ زنی دی شکایت کی تھی کہ ڈاکہ بج گیا ہے میرے پاک نبی نے فرمایا دی اگر تیری لمبی عمر ہوئی تو ویکھیں گا وہ وقت بھی آوے گا کہ ایک عورت یمن تو چلے گی سونے نہ لدی ہوئے گی کلی ہوئے گی بلا خوف کعبے دا کے طواف کرسی انہوں اللہ تو علاوہ کسے دا ڈر ہونا ہی نہیں اللہ تو علاوہ کسے دا ڈر ہونا ہی نہیں اللہ انج امن پیدا فرما دے گا اور اگر تیری زندگی لمبی ہوئی تو ویکھیں گا کیسر و کسرا دے خزانے کی میں تواڈی جھولیاں دے اندر ڈگ دن تو سی فتح کرو گے حضرت عدی بن حاتم فرمان دے نے مینوں قسم وعدہ اللہ شریک دی میں او وقت ویکھ لے آوے حضرت عمر دے دور وچ کیسر کسرا دے جدو خزانے فتح کیتے انہاں فتح کرن والیاں دے وچ میں بھی موجود ساں انہاں خزانے فتح کرنا لیاں دے وچ میں بھی موجود تھا اور میں وہ وقت ویکھیا وے ہن ایک عورت کلی ٹر دیئے سونے نہ لدی ہوندی ہے انہوں کوئی ڈر خوف نہیں ہوندا کلی آ کے تابے کعبے دا طواف کر دیئے جیڑے امن دی خبر پاک نبی نے دیتی ہے حضرت عمر دے دور اندر ظاہر ہو گیا سی کہ دے دور عمران خان دے دور دی گال نہیں کر رہے ہاں ساڑی قوم بیچاری الو آدھے لائے اینا نال دا حکمران میں کہا تو سب بیٹے ہو ویکھی انگریزی گدڑن تو انہوں کی پتہ محمد دے شیر کیسے ہوندن آج کوئی محفوظ ہے بولو 6 سال دی بچی محفوظ نہیں 7 سال دا بچہ محفوظ بندے ڈرتے رہندن بھی کدوں ہونی کوئی آج نہ جاوے اے امن کدوں ملیا سیدنا فاروق اعظم دے دور اور نبی پاک نے خبر دیتی اللہ نے آکھیا میں توڑنا وعدہ کرنا تانو خلافت دیساں تے دیساں کہنا نو جنہ دا ایمان مضبوط ہویا تے عمل چنگے ہوئے تے نبی پاک تو بعد خلافت کہنو ملی بولو بولو اچھا بولو تھوڑا جا اونا تو بعد مولا علی نو ہون اینا چارہ نو ملی ہے خلافت رب آکیا میں دیواں گا خلافت اونا نو جنہ دا ایمان بھی مضبوط ہویا عمل بھی صالح ہویا او اینا نو جو رب دیتی ہے پتہ چلیا انہاں دا ایمان بھی مضبوط سی انہاں دے عمل بھی صالح سن اور آج آخری وقت سی حضور علیہ السلام دا آخری وقت مسلم شریف دی حدیث پاک ہے فرمایا عائشہ کاغذ قلم لیا میرے کو میں ایسی تحریر لکھ دے ماں تیرے باپ دے بارے لیکن پھر فرما دیتا نہیں ابو بکر تو علاوہ نہ اللہ راضی ہو سی نہ مومن راضی ہو سی نہ اللہ راضی ہو سی نہ مومن راضی ہو سن اے بھی اشارہ سی حضور حضرت ابو بکر صدیق دی خلافت دا اور آج میں اگلے دن گل بڑی عجیب پڑھی ہے الفتن دے اندر امام ابو نعیم رحمہ اللہ نے نقل کی تھی اور المعجم القبیر دے اندر امام طبرانی نے بھی نقل کی تھی کہ ایک عرابی تو حضور نے اٹھ لیا ادارا
انہوں فرمایا پیسے کال نو لے لمی آ کے او عرابی جدو اٹھ دے کے تے باہر نکلیا نا تے رستے چ حضرت علی سرکار کھڑے سن. انہاں فرمایا کدھروں آیا کہ جی حضور علیہ السلام نے اٹھ دیتا ہے. انہاں کیا پیسے کال نو لے لمی. حضرت علی فرمایا انج کر ایویں پیچھے جا تے جا کے حضرت نبی پاک نو عرض کر حضور اگر کل تسی نہ ہوئے تے پھر میں کدے کول آواں. یعنی پوچھنا ایو چاہندے سن بھی تواڈے تو بعد امامت تے خلیفہ کون ہو سی. او عرابی حضور دی بارگاہ وچ گیا جا کے عرض کردا لاجپال اگر کل نو تساں نہ ملے میں کدے کول آواں کدے کول پیسے لواں. میرے پاک نبی نے فرمایا ابو بکر تو لے لویں ابو بکر تو لے لویں. حضرت جناب عرابی واپس گیا حضرت علی ملے فرمایا ہاں کیا کیوں نہ کیا ابو بکر دا نام لیا ہے. فرمایا پھر پیچھے جا کے پوچھ اگر ابو بکر بھی نہ ہو یعنی انہوں دا وصال ہو گیا پھر کدے کول لواں. حضرت عرابی نبی دی بارگاہ وچ گیا جا کے عرض کردا حضور اگر ابو بکر دا بھی وصال ہو گیا پھر میں کدے کول لواں. فرمایا عمر تو لے لویں. ہن ترتیب ویکھ پوری ترتیب آ رہی ہے سجنا. او عرابی پھر گیا حضرت علی فرمایا ہن نبی پاک نے کیا گیا ہے اکھے عمر دا نام لیا. فرمایا ایویں پیچھے جا عرض کر سونیا جے عمر بھی نہ ہویا پھر کدے کول لواں. حضور نے فرمایا عثمان تو لے لویں. حضرت علی ملے فرمایا ہن کدا نام لیا کہ عثمان دا لیا. جا پیچھے جا کے پوچھ اگر عثمان بھی نہ ہویا پھر کدے تو لواں. ہن میرے محمد دا علم ویکھی جدوں عرابی گیا جا کے کہن لگا سونیا اگر عثمان بھی نہ ہویا پھر کدے تو لواں. فرمایا پھر جڑا باہروں تینوں گھل لیا ہے اسے علی تو لے لویں. ہن نبی پاک نو کہن دسے علی گھل رہا ہے ایڈی داڑھی نبی نو پتہ ہی نہیں. میں کہ لاکھ دی لعنت ہے تینوں پتہ لعنتیا نبی نو نہیں پتہ. نبی دیوار کے پیچھے نہیں جانتا. میں کہ داڑیاں رکھ کے قوم نو دھوکہ نہ دے. میرا محمد سر وحدت ہے کوئی رمز ان کی کیا جانے. شریعت میں تو بندے ہیں حقیقت میں خدا جانے. ساری کائنات دا علم اگر ہے تو لبدا تو محمد قدمہ وچوں لبدا ہے. وانا نبی نو نہیں پتا. فرمایا جڑا تینوں باہروں گھال لیا نا وہ تو کول لے لویں. ہن ترتیب آ گئی اشارہ کر دیتا حضور نے اور حضور نے فرمایا میرے بعد ابو بکر عمر دی پیروی کرے اجے. یہ ترمذی شریف دی حدیث ہے. نبی ایتھے بھی اشارہ کر گیا میرے بعد وہ نہیں ہونا ہے انہاں دی پیروی کرے اجے انہاں دی پیچھے چلے اجے. ایک عورت حضور دی بارگاہ دے اندر آئی اپنے کو حاجت لے گئے. بخاری شریف دی روایت ہے. نبی پاک نے فرمایا کل آویں. وہ کہنے لگی حضور اگر کل تسی نہ ملو پھر کدے کول آواں. فرمایا میرے یار ابو بکر کول آ جاویں. ہن ایتھے بھی نبی اشارہ کر دیتا ہے کہ خلافت صدیق اکبر دی ملے گی میرے تو بعد پھر وہ کول آ جاویں. مولا علی سرکار فرماندے نے جدو نبی پاک نے آخری ویلے اپنا مسلح صدیق اکبر نو دیتا ہے. فرمایا عائشہ مرو ابا بکرن فلیسلی بالناس. میرے ابو بکر نو آکھ لوکاں نو نماز پڑھاوے. مسلح تے صدیق اکبر نو کھڑا کیتا ہے. بخاری دی اندر روایت موجود ہے. حضرت علی فرماندے نے حالانکہ حضور اس وقت حیات سن اپنی حیاتی ویچی نبی اپنا مسلح صدیق اکبر نو دیتا. نبی جے نو اپنا مسلح دیتا سی اسی سارے کٹھ کر کے انہوں اپنی دنیا دے چھڑیے. انہوں اپنی یعنی نبی مسلح دا امام بنا سی اسی انہوں اپنی دنیا دا بھی امام بنا لیا. اور مزے دی گل یہ دسو جس مولوی نال تانوں اختلاف ہوئے وہ دے مگر نماز پڑھ دے ہو آنن ساڑھی ہوندی نہیں. حالانکہ جڑے آدھے پہ ہوندے نے آپ جڑے قابل ہوندے سانو پتہ ہے. ساڑھے انسانوں جیس مولوی نال ذاتی رولا ہوئے ذاتی اسی او دے مگر نماز نہیں پڑھ دے. 2.5 سال مولا علی صدیق اکبر دے پیچھے پڑھی.
جے وہ ظالم غاصب سی علی پیچھے کیوں پڑی؟ علی نو اپنا رنگا سیانا بھی نہیں سمجھنا ہے۔ میرے سامنے پہ یہ تفسیر قمی قوم انہاں دی ایک یونیورسٹی ہے ایران وچ، اتھوں دا بہت بڑا وڈیرا گزریا ہے تفسیر۔ ایک ہوندا کچھو کما، وہ نہیں، ایک قوم علاقہ ہے۔ وہ آدھے حضرت علی اٹھے، وضو کیتا، مسجد گئے، مسجد جا کے ابو بکر صدیق دے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ ہن سجنوں جدوں اساں نماز پڑھنے تے کی آنے پیچھے اس امام دے تے علی جے نو کھلو کے پیچھا کے پیچھے اس امام دے او صدیق دی شان دا اندازہ کون کر سکدا وے جنوں علی اپنا امام منے؟ حضرت ابو بکر صدیق دے پیچھے نماز پڑھی، حضرت عمر دے پیچھے بھی پڑھی، عثمان غنی دے پیچھے بھی پڑھی، چوتھے نمبر تے آپ خلیفہ بنے نے۔ 25 سال انہوں دے پیچھے نمازاں پڑھ دے رہے۔ اوہ سجنا علی او ہستی ہے جڑے نہج البلاغہ اٹھا کے ویک شیعہ دی ہر گھر دے اندر کتاب موجود ہوئے گی، شیعہ دے ہر گھر وچ موجود ہے نہج البلاغہ۔ او دے وچ مولا علی فرماندے سارا عرب اگر میرے مقابلے تے آ جاوے اور وہ باطل تے ہوئے، میں کلا علی رہ جاواں تے حق تے ہواں، میں پھر بھی میدان نہیں چھڈاں گا، سارے عرب نہ لڑ جاواں گا۔ تے جیڑا سارے عرب نہ لڑ سکدا ہے انہاں تیناں نال نہ لڑ سکیا؟ بولو تو صحیح، لڑ نہیں سکتے سن۔ آدھے حق میرا، تسی کون بندے ہو؟ پتہ چلیا اگر علی نہیں لڑے، انہوں دے پیچھے نماز پڑھی ہے تے علی جان دے سن حق میرا نہیں۔ اور انہوں دے پیچھے انج نماز، حضرت سیدنا مولا علی سرکار نہ خواب ویکھیا، خواب گئے مسجد شریف حضور علیہ السلام مصلی تشریف فرمائے تے حضرت علی بھی سامنے بہ گئے، ایک شخص آیا یا بی بی آئی ہے کھجوراں دا تاک لے کے، انہیں لیا کے حضور دے سامنے رکھ چڑیا۔ نبی پاک نے فرمایا علی میرے قریب آ، ایک خواب ویکھ رہے ہیں۔ حضور نے ایک کھجور دیتی، حضرت علی تناول فرمائی، حج اسے تناول فرمائی ہے کہ ادو اذان ہوئی فجر دی، حضرت علی اٹھ پین، اس کھجور دا ذائقہ منہ وچ موجود ہے، کھجور دا ذائقہ منہ وچ موجود ہے۔ آپ نے وضو فرمایا، مسجد نبوی تشریف لے گئے، جی میں خواب دے وچ ویکھیا سی نبی پاک نو بیٹھے ہیں، اوویں حضرت عمر مصلی تے بیٹھے ہیں، اوویں حضرت عمر مصلی تے بیٹھے ہیں۔ ہن او خواب دا نقشہ بھی سامنے سی، ادھر حضرت عمر دے بہن دا انداز بھی سامنے سی۔ ایک بندہ آیا کھجوراں لے کے، انہیں اوویں ہی لیا کے حضرت عمر دے سامنے رکھ چھڑیا۔ حضرت عمر نے فرمایا علی میرے قریب آ، ادھر خواب دا نقشہ بھی چل رہا ہے، ادھر حقیقت بھی سامنے میں۔ حضرت علی حضرت عمر دے قریب گئے، مولا عمر نے ایک کھجور چکی، حضرت علی دے منہ میں دے دیتی جی میں نبی پاک نے خواب دے اندر دیتی سی، حضرت علی کھاتی ہے۔ حضرت علی فرماندے نے عمر ایک ہور دے، حضرت عمر فرمایا جرا تی نبی دیتی ہے تو بھی عمر تو بھی لے لا۔ کتھے دیو بندڑا وہابڑا جڑا دا نبی نو علم نہیں، یہ شان خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ اوہ نبی دی بارگاہ وچ بیٹھن والے محمد دے غلام دا علم ہے، مصطفیٰ دے علم دا اندازہ کون کر سکتا بے؟ آئی سمجھ کے کوئی نہ پھر ڈورو بنے رہے آج، سارے ایک کو جائیں گے، سارے ایک ہو جائیں گے۔ ساڑی مولویوں کسی نہ بندی نہیں، میں کہ شکر ہے کنجرہ ساڑی نہیں بندی، ساڑی بندی ہے ایمان آلیاں نال، بے غیرتہ نال ساڑی واقعی نہیں بندی۔ جنہاں دے دل اچ بغض رسول ہوئے میں انہاں نال کیوں بناواں؟ تیری ماں دی قبر کو ڈھاوے انہوں بیلی بنائیں گا؟ بول۔ تو جنہاں نبی پاک دی ماں آمنہ دی قبر عربی ڈھا دیتی، شہید کر دیتی، تو انہاں بیلی بنائی پھرنا ہے؟ اپنی غیرت ہے رسول دی کوئی نہیں،
تاہی تے علامہ اقبال ہویا سیادہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کلمہ جدو دل چتریا ہوئے نا پھر بندہ نظر ہی کلمے والے تے رکھ دے، اور ساڑی محبت دوستی اور رشتے دا معیار برادریزم نہیں، محبت دی مصطفیٰ دی غلامی ہے، محبت مصطفیٰ ہے۔ اسی ہر اس بندے دے پیران دی مٹی اپنے صافے چ بن کے سر تے رکھن واسطے تیاران جڑا مصطفیٰ دا سچا غلام ہوئے۔ جدے دل چ مصطفیٰ دا ادب نہیں بھاویں جبے کبے ہون اسا گلی والا جاواں، سانو یہ چتراہٹ نہیں چاہیے دی۔ تو سجنوں اللہ رب العالمین نے فرمایا خلافت انہاں نوں دینی جنہاں دا ایمان تے عمل تے ملی کے نانو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، امام حسن تے حضور نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال چل سی۔ ابو داؤد شریف دی حدیث ہے 30 سال حضرت امام حسن تے آ کے پورے ہو گئے، حضور نے فرمایا اس تو بعد بادشاہی ہو سی، پھر اس تو بعد آمریت ہو سی۔ یہ حدیث پاک ہے۔ خلافت علی منہاج النبوہ جڑی عین نبوت دے رستے تے سی، وہ حضرت امام حسن تے آ کے اسلام دا پہلا بادشاہ بنیا سیدنا امیر معاویہ۔ انہاں تو بعد چونکہ انہوں صحابی سن، انہاں دے دور وچ بھی فتوحات ہوئیاں، اور پہلا بحری بیڑا بناون والا تیار کرواون والا تے بحری جنگ کرن والا او دا نام حضرت امیر معاویہ ہے۔ 20 سال گورنر رہن، 20 سال آپ شام دے گورنر رہن، پھر 20 سال مکمل بادشاہ رہن، 40 سال آپ نے حکومت کی ہے۔ اس تو بعد پھر یزید آیا، ظلم دا دور شروع ہویا، حجاج بن یوسف، مختار سقفی، اس طرح دے لوگ آئے، آہستہ آہستہ حضور نے فرمایا پھر آمریت آ جاسی، ہون ہولی 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 ویکھ لو، اور ظلم جبر دا پھر وہ دورے۔ تو عزیزان گرامی علی منہاج النبوہ جڑی نبوت دے عین مطابق سی، او خلافت حضرت سیدنا امام حسن تے آگے مکمل ہو گئی۔ حضور نے فرمایا میرے بعد 30 سال میری خلافت چلے گی۔ تو اہل سنت دا عقیدہ ہی حق ہے کہ نبی پاک تو بعد خلیفہ بلا فاصل کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی، پھر امام حسن۔ دعا ہے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔